اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام مومنین خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ تمام مومنین کو حفظ و سلامتی عطا فرما۔ مومنین کرام، پیغام مشرب ناب آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ کچھ مسائل کی وجہ سے یہ پیغام کچھ ایام کے لیے تعطل ہو گیا، اور آج انشاءاللہ ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ پیغام مشرب ناب آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ پیغام مشرب ناب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، مشرب ناب ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ کو اصل اور خالص دین سے آگاہ کرے گا، خالص دین آپ کو پیش کرے گا۔ اگر آپ نے خالص دین سمجھنا ہے، خالص دین کا فہم اور فراست اپنے اندر منتقل کرنا ہے، تو اس دور میں، اس عصر میں مشرب ناب کا مطالعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے مشرب ناب کے مطالعے کی۔ مشرب ناب کے مطالعے سے آپ کو خالص دین سمجھ میں آئے گا، آپ کو خالص دین سے آپ آگاہ ہو جائیں گے، اور مخلوط دین سے آپ نکلیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی کی طرف متوجہ کیا ہے کہ خالص اسلام انسان کو مرد بناتا ہے۔ مرد کی بلندی کے لیے خالص اسلام کی اشد ضرورت ہے، خالص دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خالص دین سمجھ میں آئے گا تو انسان بلندی کے درجات پر فائز ہوگا۔ مشرب ناب میں ہم نے جس موضوع کو اخذ کیا ہے وہ سنن الہی در قرآن کریم ہے۔ سنن وہ اصول و ضابطے، وہ قوانین، وہ رولز جو اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے مقرر کردہ ہیں، تاکہ انسان ان قوانین پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرے، اپنی زندگی کا منشور ان الہی قوانین کو بنائے۔ یہ عرض ہوا تھا آپ کے سامنے، اور انسان ان قوانین کو کب عملی جامہ پہنا سکتا ہے؟ انسان ان قوانین کے اوپر تب عمل کر سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا عبد بنے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بننے کے لیے انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی سفاہت و نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ بے وقوف انسان اس بابت تشخیص نہیں دے سکتا، وہ یہ نہیں تشخیص دے سکتا کہ میرا الہ کون ہے، میرا فرمان روا کون ہے۔ وہ کسی اور کو فرمان روا مانا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے اپنا فرمان روا کسی اور کو بنایا ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اپنی عملی زندگی کے اندر۔ جب تک عقل نہ ہو، عقل انسانی استعمال نہ ہو، تب تک انسان اس بابت تشخیص نہیں دے سکتا کہ اس کا الہ کون ہے، اس کا فرمان روا کون ہے، کہ جس سے انسان فرامین اور اصول و ضابطے حاصل کرے، پھر اس کے مطابق انسان اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ عقل والا انسان ہی تشخیص دے سکتا ہے۔ اب عقل کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل سے کیا مراد ہے؟ عقل سے مراد وہ عقل جو انسان کو عملی زندگی میں رہنمائی کرے، اسے عقل کہا جاتا ہے۔ عقل وہ ہے کہ جو انسان کو عملی زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان عمل کر رہا ہے، عملی میدان میں ہے، اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، تو عقل رہنمائی کرتی ہے کہ اس کے اوپر چلنا ہے اور باقی دیگر باطل راہوں کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ عقل کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے 2 قسمیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے روزمرہ زندگی میں، جن سے روزانہ
ہمارا پالا پڑتا ہے، جن سے ہم روزانہ کی بنیاد پر ہمارا تعلق بنتا ہے۔ نمبر 1 عقل علمی ہے، یعنی علمی عقل، اور نمبر 2 عملی عقل۔ ایک ہے علمی عقل، ایک ہے عملی عقل۔ علمی عقل وہ ہے کہ جس سے انسان علوم پڑھتا ہے، درس و کتب پڑھتا ہے اور ڈگریاں لیتا ہے۔ یہ سب پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ جن میں یہ عقل ہے وہ پڑھتے پڑھاتے اچھا ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے، بس تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں۔ لیکن جب بولنے کا وقت آتا ہے، جب پریکٹیکل لائف میں اس کو اپنانے کا وقت آتا ہے، تو پھر جاہل آدمی لگتا ہے۔ بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ ایسے نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، علم بہت ہے، علم سے پر ہے، عالم ہے، لیکن جب گفتگو کرتا ہے تو یہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ اس محفل کے اندر یہ گفتگو کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ لباس کیسا پہننا ہے، بیٹھنا، اس محفل میں بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، بات کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، ان رموز سے آشنا نہیں ہوتا۔ یہ عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک جاہل انسان، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، تو بعض اوقات ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس محفل کے اندر میں نے کیسی گفتگو کرنی ہے، میں نے کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے اس محفل کے اندر بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ لہذا جس کو صحیح طور پر بات کرنے اور رد عمل دکھانے کا طریقہ نہ ہو، عملی اقدام کی درست روش معلوم نہ ہو، عملی اقدام کی روش، عملی اقدام کرنے کا طریقہ، سلیقہ نہ آتا ہو کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے کس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ نہ سمجھ پائے کہ اس وقت میں کیسی محفل میں اور کس طرح بیٹھوں، تو ایسے بندے کو سفیہ کہتے ہیں، ایسے بندے کو بیوقوف کہتے ہیں، جس کو یہ معلوم نہ ہو۔ ان پڑھ اگرچہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ اس کو بات کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ آتا ہے، اور عملی اقدام کرنے کا طریقہ آتا ہے، لہٰذا وہ بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن عالم جو پڑھا لکھا ہے، اس کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا، لہٰذا اس کے لیے کوئی بڑا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اور بے وقوف اور سفیہ آدمی سے بچنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ دوستی مت کرو، اس کے ساتھ رہن سہن نہ رکھو، اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، اس کے ساتھ رشتہ نہ رکھو۔ ایسے فرد سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عملی اقدام کے وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگے جو عملی اقدام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اصلی عقل جسے کہتے ہیں، جس کے پاس علم بھی ہو اور زیادہ تر عمل کی طرف توجہ دے۔ چونکہ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے اور مشرب ناب کے اندر بھی موجود ہے کہ انسان دین کا زیادہ تر پہلو، اسلام کا زیادہ تر پہلو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، علم سے نہیں۔ علم سے زیادہ تر پہلو تعلق نہیں رکھتے، زیادہ تر عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا دین کا علم ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو پھر انسان اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی میدان میں آئیں، عملی طور پر بھی اسلام کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اور یہ عملی جامہ پہنانے کا طریقہ اور سلیقہ یہ آپ کو مشرب ناب بتائے گا کہ کس طرح سے ہم۔ سوال بنتا ہے کہ بھائی ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، دین پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بس بھائی دین کا راستہ کون سا ہے، کیسے ہم نے راستے کو چننا ہے۔ تو آپ مشرب ناب کا ضرور مطالعہ کریں، یہ آپ کو بتائے گا، آپ کو راستہ بتائے گا، صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ آپ کو مشرب ناب بتائے گا، اور عقل علمی آپ کو مشرب ناب بتائے گا۔ لہٰذا مشرب ناب پر جنہوں نے ممبرشپ نہیں کروائی ہے، وہ ممبرشپ اس کا حتمی اور لازمی کروائیں، اور جنہوں نے ممبرشپ کروائی ہوئی ہے اور باقاعدہ رجسٹریشن ہے اور باقاعدہ ہر ماہ مشرب ناب پہنچتا ہے، تو ایک مسئلہ جو مشرب ناب کے متعلق پیش آ رہا ہے، وہ مومنین تعاون نہیں کرتے،
بجٹ اور فنڈنگ نہیں کرتے۔ مومنین آپ لوگ ہر چیز خرید سکتے ہو، ہر چیز کر سکتے ہو، تو ایک چھوٹا رسالہ اپنے روح کی تازگی کے لیے 100 روپیہ 200 روپیہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ تو آپ تعاون کریں مشرب ناب کے دوستان کے ساتھ، اور مالی تعاون بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا مالی تعاون کریں گے تو وہ آپ تک یہ مشرب ناب پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا مشرب ناب کا جن کے پاس ممبرشپ موجود ہے وہ اس کا ضرور مطالعہ کریں، گھر کی زینت بنا کر مت رکھیں، بلکہ اس کو اٹھا کر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ خالص دین آپ کے ذہن کے اندر منتقل ہو اور خالص دین پر آپ عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم۔